بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات، میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ امریکی انتخابات کو لے کر کے پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی، پاکستان کے اندر جو سوچا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے ماضی کے اندر بھی مختلف صدور آئے اور ان پاکستان میں ہمیشہ سے ایکسائٹمنٹ رہی کہ جناب اب کی بار باراک حسین اوباما آ گئے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے ان کی پالیسی بہتر ہوگی، کشمیر کے اوپر کوئی پالیسی بن سکے گی، مشرق وسطیٰ کے اعتبار سے سوچا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ان کا ٹلٹ جو تھا وہ بھارت کی جانب رہا۔ ٹرمپ آئے تو ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ افغانستان سے وہ نکل جائیں گے، فوجیں اپنی واپس بلا لیں گے، لیکن ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے پروگریسولی آگے بڑھ نہیں سکی۔ ٹرمپ کی پاکستان کے اعتبار سے اور مسلم امہ کے اعتبار سے جو پالیسی رہی اس کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ بات امریکی انتخاب کی بھی ہوگی کہ وہاں پر اس دفعہ بڑا مختلف رزلٹ رہا۔ جو بائیڈن جو تھے وہ حالانکہ ٹرمپ کی ایک ہی ابھی تک ٹینیور ہوتا یہ رہا ہے ماضی کے اندر بھی کہ ہمیشہ سے دوسری ٹرم بھی جو تھی وہ صدر لے لیا کرتے تھے۔ 2 یا 3 واقعات ہیں جس میں نہ ہو سکا، لیکن اس دفعہ بڑا مختلف رزلٹ ہے۔ اگر ٹرمپ سپریم کورٹ آف یو ایس میں چلے جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر جو کہ انہوں نے اعلان بھی کیا ہے تو پھر رزلٹ کیا ہوں گے، اس کے اوپر پروگرام کے اندر بات کریں گے اور کچھ اور ریزنز ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ٹرمپ نے کہاں کہاں کیا کیا غلط کیا جس کی بنا پر ٹرمپ کو اتنا ووٹ نہیں مل سکا یا جو بائیڈن کو مارجن مل رہا اور وہ آگے بڑھ سکے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو بائیڈن کی پالیسیز کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے، وہ آگے آ کر امریکہ کو مسائل سے نکال پائیں گے کہ نہیں نکال پائیں گے۔ میرے ساتھ ان تمام امور کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے سبحات رفیق صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، میں بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے میم آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ بہت بڑا الیکشن، پوری دنیا کی نظریں امریکہ کے اوپر، دنیا کی واحد سپر پاور، لیکن اس الیکشن کے اندر ٹرمپ کا جو ذاتی کردار تھا وہ کتنا جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے ٹرمپ کو، اگر جو بائیڈن کے اوپر برتری حاصل نہیں ہو سکی تو صدر کا اپنا ذاتی کردار، پالیسیز اور دیگر چیزیں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو۔ آپ نے بڑی صحیح بات کی نشاندہی کی ہے۔ ٹرمپ کا اس الیکشن میں مشکلات کا سامنا کرنے کی وجہ ٹرمپ خود ہیں۔ اگر آپ ان کی پرفارمنس کے حوالے سے دیکھیں تو ہسٹوریکلی ایک انڈیکس یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام کا، اگر ہم گیلپ سروے کرتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ ڈو یو تھنک آپ 4 سال میں پہلے سے بہتر ہیں یا بہتر نہیں ہیں، تو 56% آف امریکنز بلیو کہ وہ 4 سال سے بہتر ہیں۔ اس سے پہلے جو پریزیڈنٹس جنہوں نے سیکنڈ ٹرمز ون کی ہیں ان کی یہ اپروول ریٹنگ 44% ہوتی ہے تو وہ جیت جاتے ہیں۔ 40 سے اوپر ہو تو الیکشن عموماً وہ سیکنڈ ٹرم لے جاتے ہیں۔ ٹرمپ کی 56% پہ ہونے کے باوجود ان کو مشکلات کا سامنا اپنی ذات کی وجہ سے ہے۔ ریپبلکن ووٹ ڈیموکریٹ کو پڑا، یہ کہنا مشکل ہے۔ اچھا، یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ اب کے لوگوں نے موبلائز، ٹرن آؤٹ زیادہ تھا، یہ کہہ ٹرن آؤٹ نیا ایڈیشن ہوا 66% کے قریب ٹرن آؤٹ زیادہ تھا، ٹرن آؤٹ ڈیفینیٹلی زیادہ تھا اور لوگ موبلائز بھی ہوئے۔ پھر میل ان بیلٹ کی وجہ سے پارٹیسپیشن بہتر ہوئی لوگوں کی، کیونکہ ایک سہولت ہے۔ امریکہ میں الیکشن کے دن چھٹی نہیں دی جاتی، آپ کو ایکچولی کام سے اٹھ کے آنا پڑتا ہے، تو اس کے آنے کی وجہ سے آپ سمجھیے کہ کام کرنے والے امریکنز کے لیے بھی آسانی تھی ووٹ کرنا۔ اچھا، ٹرمپ کو تحفظات رہے اس میلنگ بیلٹ کے اوپر، اس میں جو ان کے تحفظات تھے وہ جائز تھے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی ایک نیا طریقہ وضع کیا جاتا ہے اس کو آئرن آؤٹ کرنے میں وقت لگتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں جب یہ چیلنج کریں گے تو اس کا جو بنیادی جز ہے وہ میل ان بیلٹ ہی ہوگا، اور میرے خیال میں اس میں سوالات اٹھیں گے بھی، اور انہوں نے اپنے ان تحفظات کا اعلان بہت پہلے کر دیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے اپنے پہلے ڈیبیٹ کے اندر بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی، کیونکہ یہ پروسیس سیپریٹلی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، پریزیڈنٹ کے دفتر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے بھی اور مشکلات نظر بھی آئیں گی، کیونکہ پہلی دفعہ کیا گیا اس طرح۔ آپ کو میم کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ نے کہاں کہاں پر غلطی کی ہے؟ اس سے میں نے 4 سال کا اگر ہم تجزیہ کریں اس کا، تو آپ کو کہاں لگتا ہے کہ ٹرمپ سے کہاں غلط ہوا، کچھ غلط اس نے کیا جس کی وجہ سے ان کا ووٹ جو ہے وہ ٹرن اس کا دوسری طرف اس کا جھکاؤ ہوا جو بائیڈن کی طرف؟ ٹرمپ نے اپنے ووٹ بہت کم لوز کیے ہیں۔ اچھا، ٹرمپ نے اپنے ووٹ بہت کم لوز کیے ہیں۔ جو لوگ سینٹر سے موو ہوئے ہیں ٹورڈز دا ڈیموکریٹ، وہ لوگ ہیں جن کو امریکہ کے اندر بڑھتے ہوئے نسلی جو
फसादात हैं उनके अंदर जो जो उनका अभी हालिया किरदार था, जून के अंदर हुए। जी मई के अंदर अगर आप ये देखिए कि जब ट्रंप की इम्पीचमेंट जो थी उसका फैसला उनके हक में आ गया तो एट दैट टाइम ट्रंप लुक्ड इनविंसिबल, और जो डेमोक्रेट्स हैं उनके कोई अच्छा कैंडिडेट भी उभर के सामने नहीं आ रहा, तो उनकी क़यादत जो थी फंबल कर रही थी ऑन पॉलिसी इश्यूज, बिकॉज इकोनॉमिक्स अफेयर के अंदर तकरीबन हर अफेयर में ट्रंप की परफॉर्मेंस नंबर्स के लिहाज से ठीक थी। उनका पब्लिक परसोना बहुत गलत है क्योंकि अपना ट्विटर अकाउंट वो जिस तरह मैनेज करते हैं और जो गुफ्तगू का उनका अंदाज़ है उसकी वजह से कुछ मुश्किलात थी, लेकिन इलेक्शन के हवाले से वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जब तक ये पूरा इशू नस्ली फसादात का नहीं उठा, ब्लैक लाइव्स मैटर का, तब तक ट्रंप बहुत मजबूत खड़े थे। लेकिन इसके साथ कोरोना और उसमें उनकी हैंडलिंग ये मैटर करती है, फिर इसी तरह से बेरोज़गारी का मामला, वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ गई, ये कुछ माशी मुश्किलात बढ़ी, ये तमाम चीज़ें आपको नहीं लगता कि ये भी ट्रंप को अगर जो है वो ट्रंप को वोट कम पड़े हैं या अगर वो नहीं जीत पा रहे तो उसमें बुनियादी रीजंस ये भी है? देखिए 7 चीज़ें टोटल कही जाती हैं कि ये बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं उनके लिए। जो वो एक ब्लैक चर्च के वो एक चर्च के सामने गए इन द मिडल ऑफ द राइट्स, लोगों ने उनको एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेट पावर समझा और इट डिडंट लुक गुड। जो कोरोना के हवाले से आप बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स अमेरिकन की रियल वेजेस हैव नेवर बीन बेटर, ठीक है। ही हैज़ एक्चुअली उसने रिसेशन को सर्कमवेंट किया है, तो इकोनॉमिकली उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा वर्क किया था। कोरोना के अंदर जाहिर है तमाम मुल्कों ने एक हिट ली है। एक जगह मैं पढ़ रहा था 1 करोड़ 20 लाख के करीब बेरोजगार लोग हो गए इसकी वजह से, वो कोरोना की वजह से, लेकिन उसका जो है इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं जाता ना, क्योंकि पीपल अंडरस्टैंड कि ये एक कुदरती आफत आई है जिसकी वजह से इम्पैक्ट आया। फ़र्क कहाँ पे आया दोनों पार्टीज़ में कि $14 ट्रिलियन मुख्तस किए गए थे कोरोना के उसके लिए। रिपब्लिकन्स का ख्याल है कि उनको इकोनॉमिक स्टिमुलेशन के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, डेमोक्रेट्स का ख्याल है उनको इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में एक आम आदमी को फ़ायदा मिलता है क्योंकि आपको पैसे दे दिए जा रहे हैं। इकोनॉमिक स्टिमुलेशन लंबा अमल है लेकिन पायदार अमल है, तो डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि उसका इम्पैक्ट आम वोटर के वोट देने के तरीके। मुझे डॉक्टर साहब के पास जाने थे, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं सर कि क्या रिपब्लिकन का वोट डेमोक्रेट्स को पड़ा है सर, जिसकी वजह से ट्रंप को जीतने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपके को ये भी बताऊंगा कि रिपब्लिकन्स का वोट कैसे जो है वो ट्रंप को पड़ा है और क्यों पड़ा है। अच्छा, आप बिलीव करते हैं कि पड़ा है? मैम नहीं करती, चलें आप बताएं। नहीं, मैं न सिर्फ बिलीव करता हूँ बल्कि मेरे पास उसका फर्स्ट हैंड नॉलेज है। मैडम खुद भी माशाल्लाह रिपब्लिकन हैं और अमेरिकन शहरी हैं, तो मैं ये तो इनसे नहीं पूछूंगा कि आप सबके सामने कि इन्होंने किसको वोट दिया है, लेकिन ये कि बहरहाल ये अपनी जगह पर ये हकीकत है कि रिपब्लिकन्स ने इस बार इनकी ट्रंप साहब की पॉलिसियों से सख्त बददिल हुए, और इन पॉलिसियों में मैं आपको बता देता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ही जो है वो इकोनॉमिक जो इनकी जो वो प्रॉस्पेरिटी के बजाय इकोनॉमिक डिजास्टर जो है वो इनके ज़माने में हुआ। तीसरा जो है वो कोरोना का, कि कोरोना में किस तरह से जो है वो ये इन्होंने उसको मिस हैंडल किया और इसको बेटर हैंडल किया जा सकता था और डेथ रेट को कम किया जा सकता था, मगर ट्रंप साहब ने इसको ऐसे ही लाफ आउट किया और खुद भी जो सीरियस नहीं लिया उन्होंने। हाँ जी, सीरियस नहीं लिया। हाँ जी, शुरू में तो मुझे इसका जवाब मैं देने आता का हूँ, मौका मिलेगा। शुरू में तो बिल्कुल ही सीरियस नहीं लिया। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि नस्ली तौर पर अब जो है ट्रंप साहब ने एक ब्लंडर किया है, मिस्टेक नहीं की, ब्लंडर किया है कि उन्होंने अमेरिका को यानी 2 हिस्सों में नहीं कई हिस्सों में तकसीम कर दिया, और उसके बाद जो है वाइट सुप्रीमेसी और इस तरह से जो है वो ये कि वो किस तरह से जो ब्लैक के साथ जो कुछ हुआ उस पर इन्हें एक प्रेसिडेंट की हैसियत से एक अपना ये शो करनी चाहिए थी कि इन्हें कितनी हमदर्दी है विद एवरी अमेरिकन, विद एवरी सिटीजन, यानी वो काला हो, वो गोरा हो, वो हिस्पैनिक हो। लेकिन सर वो अमेरिका फर्स्ट तो कहते थे ट्रंप, यानी अमेरिका फर्स्ट कहने का मतलब ये होना चाहिए था
کہ دا اونلی یعنی آل امریکن، جیسے لیکن انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ یہ وہ ثابت آل کیا امریکنز کہ کی وہ بات نہیں صرف کر رہے، جو آپ یہ کہہ رہے صرف ہیں. ایک جو ویری ویری یعنی اولڈ نیٹوز، ویسے تو امریکہ میں میڈم سے آپ پوچھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں سارے امیگرینٹس ہیں، کوئی جو ہے وہ 100 سال پرانا ہے، کوئی 150 سال، کوئی 200 سال، اور کوئی جو ہے وہ ہمارے پاکستانی جو ہے وہ مثلا 50-60 سال جو ہے پرانا. تو اس طرح سے انہوں نے یہ بھی کیا. پھر جتنے امیگرینٹس تھے یقین کریں کہ سارے کے سارے این بلاک جو ہے وہ تو ٹرمپ کی پالیسی سے بہت پریشان تھے، سخت ناراض تھے. مسلمان بھی سخت ناراض تھے. اچھا مسلمان، وہاں کے مسلمان بطور خاص، they are always with Republicans because of Republicans religious، یعنی ان کی پالیسیز جو ہیں، یعنی یہ کہ وہ ریپبلکنس پرو لائف ہیں، ریپبلکنس جو ہے وہ ہوموسیکچویلٹی اس کے خلاف ہیں، ان ساری چیزوں کے. تو وہ ان کے، لیکن اس بار میں آپ کو بتاتا ہوں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں یہاں پر ہیوسٹن میں، یعنی جو ہے وہ حسین فاروق مودودی، ان سے میں نے 2-3 بار فیڈ بیک لیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر کے باہر لکھ کر لگا دیا ہے کہ ریپبلکن ووٹنگ فار ڈیموکریٹس. اور اس کے بعد ہمارے ویسے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ہاں جی، ہمارے ایک دوست جو ہیں پروفیسر زبیر بن عمر صدیقی صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے ہی جو سوچے سمجھے ریپبلکن تھے، انہوں نے بھی جو ہے ووٹ جا کے جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو دیا. میرے چچا صاحب بھائی ڈاکٹر عظمت، وہ پٹسبرگ میں رہتے ہیں. پٹسبرگ جو ہے پینسلوینیا کا وہ علاقہ کہ جس کاؤنٹی سے پچھلی بار یعنی اس کو بیچاری ہلری کو بڑی شکست ہوئی تھی، تو وہاں سے میکسیمم ووٹ پڑا تھا ٹرمپ صاحب کو لاسٹ ٹائم. اس بار وہ جس علاقے میں بطور خاص وہ ایسا یعنی ذرا پوش قسم کا گوروں کا علاقہ، تو اس میں انہوں نے گوروں نے گھر کے باہر جو ہے کہ آل دو ریپبلکنز بٹ دس ٹائم ووٹنگ فار ڈیموکریٹس. تو یہ ایک وسیع تر یہ بات ہوئی ہے، اور اس میں جو انہوں نے شروع سے ہی جو سٹانس لیا تھا. لیکن سر آپ کی اس بات کو، یہ ایکسیپشنز ہیں سر، کہ پاکستانی کمیونٹی نے وہاں پر وہ ریپبلکنز کو پسند کرتے تھے، ان کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، لیکن اس دفعہ ٹرمپ کی پالیسیز سے تنگ آ کر انہوں نے ڈیموکریٹس کو ووٹ دیے. لیکن عمومی تاثر تو یہ نہیں ہے نا. عمومی تاثر کیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سبحات رفیق صاحبہ سے ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر سبحات رفیق صاحبہ سے جانیں گے کہ وہ اتفاق کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا، اور کیا عمومی تاثر بھی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، ساتھ ہوئی. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں امریکن الیکشن کے اوپر، اس کے ریزنز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوا کیا، جو بائیڈن کی پالیسیز جو ہیں وہ کتنی مقبول ہوں گی عوام کے اندر، اور پھر ان کو ووٹ کیوں پڑے، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ سبحات رفیق صاحبہ، آپ ایگری کرتی ہیں ان امپلائمنٹ ہے، اکنامک ڈیزاسٹر ہے، کرونا کی مس ہینڈلنگ ہے، یہ تمام چیزیں، امیگرینٹس کا ایشو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ٹرمپ کو مشکلات کا شکار کرنے میں یہ معاون ثابت ہوئی ہیں، جن کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے؟ اچھا سر، دو تین باتیں ہیں. جو تو بات یہ کہنا ہے کہ ریپبلکنز نے بہت زیادہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دیا ہے. اگر وہ ووٹ دیا ہے تو وہ ریشل ایشو کے اوپر دیا ہے، بیکاز ایک گورا بھی انکمفرٹیبل تھا ٹرمپ کے نیریٹو سے، بیکاز جیسے انہوں نے درست یہ بات کہی کہ اٹس اے نیشن آف امیگرینٹس، اٹس اے نیشن آف اسیمیلیشن. تو انہوں کو ان کی اتنی ڈیوائسو ہارڈ لائن پسند نہیں آئی. تو یہ بات اپنی جگہ ضرور ہے. مگر جہاں تک پاکستانی اور مسلمان لوگوں کے ووٹس کا ریپبلکن سے ڈیموکریٹ میں آ جانا ہے، وہ 2001 کے بعد سے ہے. وہ بش کے زمانے سے ایک کنورژن جو ہے وہ چل رہی تھی، وہ پہلے سے موجود تھی. وہ اس الیکشن میں ٹرمپ کی وجہ سے بطور خاص نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، کرونا میں مس ہینڈلنگ اپنی جگہ ہے. اور جو مسلمانوں کا اگر آپ غور کیجئے تو پچھلے 4 سالوں میں ٹیررزم کی جو پوری گفتگو ہے یا نیریٹو امریکن مین اسٹریم میڈیا سے غائب ہو چکی ہے.
پچھلے 4 سال سے کہیں ہماری بہت زیادہ فورن انٹرونشن کا کوئی ایشو کسی مسلمان ملک میں رجیم چینج نہیں کی گئی ہے, کسی مسلمان ملک میں کوئی میڈلنگ نہیں کی گئی. بائی اینڈ لارج وائٹ ہاؤس ہیز ریمینڈ آؤٹ سائڈ آف دس. ایک دو واقعات جو ہیں, ایک انہوں نے جو وہ سلیمانی کو جو ہے قتل کروایا, وہ واقعے کو چھوڑ دیں, بغدادی اور سلیمانی کو, اس کے علاوہ جو کہ ان کی اینٹائی ایران سٹینڈ ہے, اینٹائی مسلم سٹینڈ نہیں ہے, ان واقعات کو چھوڑ دیں تو بائی اینڈ لارج وائٹ ہاؤس نے مسلمان ملکوں میں مداخلت کم کر دی ہے. اور انفیکٹ آئل ڈپینڈنس کم کرنے کا نیریٹو دیتے ہوئے مڈل ایسٹ سے فوکس ہٹا لیا ہے. یہ تو جو بائیڈن نے بھی کہا ہے نا سر, جو بائیڈن کی بات میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم آنے والے دنوں کے اندر آمد و رفت کے لیے الیکٹرک گاڑیوں, ٹرینوں اور ان کو ہم فروغ کریں گے امریکہ کے اندر بھی, اور دیگر اس پالیسی کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے سر, وہ انرجی پالیسی کے اوپر پوری امریکن قوم ویسے متحد ہے, لیکن میں ابھی اس وقت مسلمان ایشو کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ جنرلی ڈیموکریٹس کے ٹائم میں ہمیشہ اگر آپ بائیڈن کی بات کرتے ہیں, اور اگین میں اس چیز پہ زیادہ توجہ دیتی کہ کوئی کرتا کیا ہے, کیونکہ اگر کہتا کیا ہے تو اس میں ٹرمپ جو ہے ناقابل دفاع ہے, ان کی کوئی دفاع نہیں ہے, بٹ کرنے میں اور کہنے میں بہت فرق ہے. آپ کے جو اگر کرنے میں آپ بلیو کرتی ہیں تو آپ کو نظر آیا 4 سال پہلے جو ٹرمپ نے وعدے کیے تھے ان کو اگر 4 سال بعد ہم ایویلویٹ کریں اور مڈل ایسٹ کی پالیسی کو اٹھا کے دیکھیں, ایشیا کی پالیسی کو اٹھا کے دیکھیں, تو آپ کو کتنا عمل کرتے وہ نظر آئے, صداقت کتنی رہی, کتنا عمل ان کی زندگی میں رہا؟ جبکہ آج بھی میں 1-2 مثالیں دوں گا, کشمیر کے اوپر پالیسی وہی ہے, کوئی اس کے اندر انڈیا کو انفلوئنس نہیں کر سکے, پاکستان سے ثالثی کی بھی بات کی, اس کے اوپر کچھ نہ آگے ہو سکا, افغانستان سے اپنی فوجوں کی واپسی کے وعدے کیے گئے لیکن وہ معاملہ ابھی تک اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکا. گو آپ نے ایک پیس اکارڈ تو کر لیا لیکن پھر بھی اس کے باوجود چیزیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمل کیا ان ممالک کی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے؟ سر, اس کے اگر آپ دیکھیے کہ اس کے الیکشن کے کیمپین سلوگنز مین سٹریم امریکہ کے لے کے آتے, بارڈر کنٹرول, اس پہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. بارڈر کنٹرول ان کا ایک بہت بڑا, امیگریشن کے اوپر ان کا ایک بہت بڑا سٹانس تھا, وہ ڈیفینیٹلی ہے. جہاں تک آپ ان کی اکنامک بات پہلے کر رہے تھے کہ ڈیزاسٹر ہے, تو ڈیزاسٹر نہیں ہے. میں آپ کی معافی کے ساتھ ڈس ایگری کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہم نے جو تھی دوسرے ملکوں کے اندر مداخلت کی پالیسی ہے کہ افغانستان میں اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو ایکسپینڈ بھی نہیں کیا. پریویس اسٹیبلشمنٹس ہر تھوڑے عرصے بعد کسی واقعے کو مدعا بنا کر فٹ پرنٹ ایکسپینڈ کرتے تھے, تو ایکسپینشن رک گئی ہے. ہندوستان کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو پریویس اسٹیبلشمنٹ جس میں وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن خود ہی تھے, ان کا فوکس یہ بانی تھے, یہ آرکیٹیکٹ تھے اس پالیسی میں جس میں انڈیا کو کاؤنٹر پنچ بنایا گیا چائنا کے اگینسٹ, بیکاز ان کا اصل حریف جو ہے وہ تو چین ہے. لڑائی ان کی نہ پاکستان سے نہ مسلمان سے, ان کی اقتصادی جنگ چین کے ساتھ, جو کہ ان کے واحد سپر پاور سٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے. پریویس اسٹیبلشمنٹ کی جو بائیڈن کی پالیسی was to use India as a counter punch, اور انہوں نے پاکستان کو جو کہ موسٹ allied of the allied countries مانا جاتا تھا بائی پاس کیا, اور بہت سی جگہوں پہ پاکستان کو سنب کیا. اوباما نے انڈیا کی اسمبلی کے فلور کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں کیا زبان استعمال کی, سلالہ بیس کے اوپر ہلری کلنٹن نے اینڈ تک, جس کو وہ بیچاری کہہ رہے ہیں, اس نے معافی نہیں مانگی. تو ٹرمپ نے ان ریالٹی یہ کہا کہ ہم چین سے اپنی جنگ خود کریں گے, اقتصادی جنگ اینڈ ادروائز خود کریں گے, انڈیا کو ہمیں کاؤنٹر پنچ کے, تو انڈیا کی اہمیت ان کے اس میں کم ہو گئی. پہلے انڈیا جو تھا افغانستان کے اندر ایک کلیدی کردار پلے کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی کوئی ریزولوشن ہوگی وہ ہمارے فریم ورک کے تحت ہوگی. پاکستان کو دوبارہ اس کے اندر موقع دیا گیا اور اب ہم اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنے جا رہے ہیں, اور اس بات کو مانا گیا اور امپلیمنٹ کیا گیا. تو دیکھیے کوئی بھی پالیسی ایک دم سے تو نہیں ہوتی, مگر ڈیفینیٹلی. مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے دیں. ڈاکٹر صاحب, جو بائیڈن کی ہم بات کرتے ہیں, ان کی پالیسیز کی بات کرتے ہیں, انہوں نے جو پالیسی دی ہے, جو وعدے کیے ہیں, اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ وعدے ان کے جو تھے وہ ان کی کامیابی کے لیے ضمانت بنے, یا پھر ٹرمپ کی کارکردگی جو کہ آپ کے نزدیک اچھی کارکردگی نہیں ہے, وہ جو بائیڈن کو آگے لانے میں کردار ادا کیا اس نے؟ دونوں چیزیں, یعنی یہ کہ ایک جو ہے وہ ٹرمپ صاحب وہ پہلے تو جیسے میڈم نے خود کہا کہ وہ خود کفیل ہے, اپنے دشمن آپ ہے اس سیاسی میدان میں, اور یہ ایک
جو ہے وہ ایلن لیچٹ غالباً پروننسیشن نہیں مجھے معلوم ہے ٹھیک کہ نہیں، تو یہ میڈم کو پتا ہوگا، یہ ہسٹورین ہیں اور 1984 سے وہ جو پریڈکشن جو وہ کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے، اور انہوں نے خود وضاحت کی کہ میں پریڈکشن جو ہے وہ آؤٹ آف دا بلو نہیں کرتا، ایسے ہی کوئی میری تخیلاتی ہے وہ، میں باقاعدہ جو وہ اس کو یعنی دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، اور پھر وہ اس کے جب یہ اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے، اور اس کا نتیجہ لازمی ایک ریئیکشن کی صورت میں آئے گا۔ بائیڈن نے جو وعدے کیے ہیں اپنی قوم سے بھی وعدے کیے ہیں، اور ہمارے بھی ایک پاکستانی ان کے بہت ہی قریب ہیں طاہر جاوید صاحب ہیوسٹن سے، انہوں نے طاہر جاوید صاحب نے باقاعدہ اس معاملے پر ان سے بات کی کہ ہم این بلاک سارے پاکستان جو ہے وہ پاکستانی وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ عرب بھی سپورٹ کر رہے ہیں یہ اس کو بائیڈن کو، تو اس وجہ سے آپ کی پالیسی جو ہے وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے فیور میں ہونی چاہیے، ان کے اگینسٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ کہ جو میڈم نے بڑا اصول بہترین وضع کر دیا ہے کہ وہ ان کے کہے پر مت جائیے، تو جو ہے ان کے کیے پر جائیے، اور کیا جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک وہ کہہ دیا جی کہ میں تو ثالثی کے لیے تیار ہوں، کشمیر پر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور ہمارے جو سادہ دل وزیر ان کی ثالثی کی پیشکش بھارت نے قبول نہیں کی، ہاں، اور ہمارے جو سادہ دل وزیر اعظم ہیں وہ بھی انہوں نے آ کر کہا کہ او میں تو ایسے لگ رہا ہے جو ہے وہ اپنا ورلڈ کپ جیت کر آ گیا، اور اس کے بعد جو کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اور پرٹیکولرلی 5 اگست کے بعد، یہ 5 اگست کے بعد ارسلان صاحب یہ کشمیریوں کی پوری تاریخ میں ایسے نہیں ہوا، تو وہ یہ اس پر یہ کہ انہوں نے کوئی بات تک نہیں کی۔ ٹرمپ صاحب کم از کم اتنا تو روک سکتے تھے مودی کو کہ بھائی سٹاپ، انف از انف، لیکن وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکے، جبکہ ٹریڈیشنلی انڈیا کو یہ سٹاپ کرنے میں امریکن پریزیڈنٹس ہمیشہ کردار ادا کرتے آئے۔ ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے، اگر آپ مجھے 1 منٹ کی اجازت دیں، وہ یہ ہے کہ اصل دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان کو تو بہرحال جو الزام جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر بجا اور درست ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ٹھیک، ہماری اپنی خارجہ پالیسی کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ سر مجھے بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ میں میم آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں، بریک سے واپس آؤں گا تو ڈسکس کروں گا کہ ٹرمپ نے بغیر سوچے سمجھے دھاندلی کا الزام لگا دیا، اور یہ جو دھاندلی کا الزام ان کا لگانا تھا، انتخابی پورے عمل کے اوپر ان کے سوالات اٹھانا تھے، اور اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ شواہد کے بغیر انہوں نے یہ الزامات لگائے، ان الزامات میں کیا جان ہوگی، کیا حقیقت ہے اس کی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا میم یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ صاحب نے دھاندلی کا الزام لگایا، آپ نے اس کے 2 کرداروں کے اوپر بات کرنی ہے، پاکستان کے الیکشن سے اس کا کمپیریزن کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، اپوزیشن ہارنے والی جماعتیں کہتی ہیں جناب دھاندلی ہو گئی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگ جاتے ہیں جس نے اپنا کردار ادا کیا۔ امریکہ کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہوتا ہے، اس کے اوپر بات کریں، اور دھاندلی کا الزام لگانا بغیر شواہد کے، یہ ٹرمپ صاحب ایک ہارے ہوئے شخصیت کے طور پر ابھرے تھے اس لیے انہوں نے آتے ہی لگا دیا تھا؟ دیکھیں، جہاں تک تو امریکن الیکشن پروسیس ہے وہ کافی ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہے، اس میں یہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے وہ میل ان بیلٹ کو لاسٹ منٹ پہ ایز اے رسپانس ٹو کووڈ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے، اور اس کا جو طریقہ وضع کیا اس میں بھی ابہام تھا، سب پارٹیز آن بورڈ نہیں تھی، الیکشن بالکل ساتھ تھے، تو تھوڑا جلدی وضع کیا گیا، تو انہوں نے ایک وہ رکھا۔ دوسرا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹرمپ ایک بہت لیٹیگیٹو آدمی ہے، جب ان کا پورے الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تو اوباما کا برتھر ایشو پہ وہ 4-5 سال تک مقدمہ لڑتے رہے تھے،
جب تک فائنلی کہیں سے ان کا وہ برتھ سرٹیفکیٹ برآمد نہیں کیا گیا تو ٹرمپ کی کیپیسٹی فار لٹیگیشن کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. یہ امریکہ کے لیے سود مند چیز نہیں ہے لیکن وہ ضرور ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر بات کریں. میں اس کے اوپر شاید زیادہ بات کہنا نہیں چاہتی ہوں لیکن یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں ایک ڈیپ اسٹیٹ کے جو کہ بعض اوقات کانٹرری ہوتے ہیں. ٹرمپ ایک آؤٹ سائڈر ہے. ٹرمپ ایک ٹریڈیشنل سیاستدان نہیں ہے. وہ آ کے مسئلے کا جہاں سے جیسے حل دیکھتے ہیں ویسے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ چین کے ساتھ ڈائریکٹ محاذ آرائی کے لیے بھی تیار نہیں تھی. ہمارے لیے ہیپلیس ریگ ٹیگ مسلم آرمیز اور مسلمان ملکوں کے ساتھ لڑائی کر کے مڈل ایسٹ کے اندر اپنی ہیجمنی قائم رکھنا شاید سود مند تھا. ٹرمپ نے ایز اے بزنس پرسن چین کے اقتصادی قوت کو دیکھتے ہوئے اس کو توڑنے کے لیے ڈائریکٹ ایک کمبیٹیٹو طریقہ وضع کیا. یہ آپ کی ڈیپ اسٹیٹ کے مفادات کے شاید متضاد ہے. لیکن یہ کہنا یا تو میں یہ نہیں کہوں گی متضاد ضرور سمجھ میں آ گئی ہے, کافی بات سمجھ میں آ گئی ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا, تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا چونکہ وقت بھی کم ہے. ارسلان میں معافی سے ایک چیز اور ایڈ کر دوں. دوسری چیز جو ڈیپ اسٹیٹ کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ڈیپ اسٹیٹ کا ایک ہسٹورک ریلیشن شپ ہے یورپ کے ساتھ. نیٹو کی یونائٹڈ نیشنز کی فنڈنگ کاٹی گئی اور یورپ کے ساتھ جو امریکہ کے تو ڈیفینیٹلی فارن پالیسی کے اوپر انہوں نے ایک بڑی بولڈ پالیسی کو انیشیٹ کیا تھا. مڈل ایسٹ از ون آف اٹ. لیکن یورپ کے ساتھ جو پالیسی ہے تو ڈیفینیٹلی جو ڈیپ اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہیں وہ ان کی. دوسرا یہ کہ بعض اوقات چیزیں کی جاتی ہیں ان کو اتنا اونچا کہا نہیں جاتا. ٹرمپ کو ٹویٹر پہ روز اعلان کرنا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم فارن پالیسی کی بات کریں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اعتبار سے جو امریکہ کی پالیسی ہے ماضی کے اندر تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ان پچھلے حکمران کی پالیسی ہوتی ہے نیکسٹ آنے والا چاہے وہ ڈیموکریٹ ہے چاہے وہ ریپبلکن ہے وہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ پیچھے ڈیپ اسٹیٹ کا ایک رول ہوتا ہے. اب اگر ہم اپنی بات کریں اور امریکہ سے ریلیشنز کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا چینج آئے گا؟ ہم کتنا کلیئر ہیں اپنے معاملات کے اعتبار سے کہ ہم نے جو پالیسی اپنائی ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کا کیا امپیکٹ کیا ہوگا ہم نے جو تیاری کی ہے؟ جی بالکل. پہلے میں ذرا ایک آدھے منٹ میں میڈم کا جواب دے دوں کہ یہ جو بائیڈن ہے ہی واز ویری ویری ایکٹیو یعنی رائٹ فرام دا بگننگ. جو یہاں پر سب سے زیادہ لانگ ڈوریشن تھا ان کا بحیثیت سینیٹر اور یہ 5ویں ینگیسٹ جو ہے وہ امریکہ کے سینیٹر جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے اور بہت ہی اچھی شخصیت. اور پھر ان کے والد ایک محنتی آدمی تھے. انہوں نے ان کے اندر ٹفنس پیدا کی. ان کے اندر جو ہے ان کے اوپر ایک ویسے الزام بھی ہے کہ جی انہوں نے کہا تھا میرے ابا و اجداد کان کنی کا کام کرتے تھے لیکن بعد میں وہ غلط ثابت ہو گیا تھا. ہاں جی نہیں کان کنی کا تو نہیں لیکن بہرحال وہ کوئی اس ٹائپ کا جو ہے میم تصدیق کریں گی محنت کا جو ہے. تو جہاں تک آپ خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بالکل جو ہے وہ جو پچھلے حکمران کی امریکن حکمران کی پالیسی ہوتی ہے کم و بیش وہی پالیسی آگے جاری رکھی جاتی ہے. لیکن ہمیں اپنے اہداف میں اپنے آبجیکٹیوز میں وہ نہ صرف ہمیں جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے بلکہ ہمارے اہداف میئریبل آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. وہ ہیں کہ نہیں میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں. ہم کلیئر ہیں کہ نہیں؟ نہیں ہیں. ہاں یعنی یہ کہ اسٹل وی آر ناٹ کلیئر. جیسے کسی معاملے پر بھی کلیئر نہیں ہے. مثلا یہ کہ اگلا ہدف ہمارا جو ہے وہ ایگریکلچر ہونا چاہیے کہ امریکہ سے ایگریکلچر کے فیلڈ میں ہم کیا کچھ چاہتے ہیں. پہلے کیا کچھ جو ہے وہ یعنی اس میں امریکہ سے ہم لیتے رہے کیسی. اب جو ہے وہ اس کے ہماری ایگریکلچر بہت ہی ویک ہے. اس میں آئی ٹی میں یعنی لوگ بتاتے ہیں میڈم اس کی تصدیق کریں گی کہ جو فلائٹیں جاتی ہیں اس میں جب آپ دبئی سے اور یہاں سے آگے روانہ ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جہاز جو ہے وہ پلین جو ہے وہ بھرا پڑا ہے انڈین ینگ آئی ٹی ایکسپرٹس اور ہمارا جو ہے وہ کوئی ٹاواں جو ہے وہ کوئی پاکستانی بیچارہ جو ہے وہ کسی کی یعنی پرسنل جیسے ان کا ہے ایک آئی ٹی کا ایک اچھا بڑا پروجیکٹ تو وہ اس طرح. لیکن ہمیں اپنے اور پھر ایک اور بات بھی جو ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے
کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے ریلیشنز میں انڈیا کو کوئی جذباتی ایموشنل ایشو نہیں بنانا، یعنی انڈیا کو اس کے حال پہ چھوڑیں. ہمارا جو امریکہ کے ساتھ ایک لمبی پرانی ریلیشن شپ چل رہی ہے جس میں لو ہیٹ ریلیشن شپ چلتا رہا ہے، اب بہرحال وہ افغانستان کی وجہ سے کافی یعنی بہتری آئی ہے، ورنہ شروع میں آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ صاحب آئے تھے تو کبھی ہمیں جھوٹا کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے. تو بہرحال اب جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوئی ہے. اس کو اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ میننگ فل بنانے کی ضرورت میں ہے. آپ کا آخری کمنٹ لینا چاہوں گا. ہمارے آبجیکٹیوز میں کلیئر اس ہیں؟ کا جواب تھوڑا سا دے دوں؟ ٹائم کم ہے جی پلیز. اچھا سر، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی قوموں میں لو ہیٹ نہیں ہوتا، قومیں ایک دوسرے سے ٹرانزیکٹ کرتی ہیں بینیفٹس کے اوپر، اپنے مفادات کے اوپر. تو آپ کو اس کے اندر اپنی ریلیونس خود بنانی پڑتی ہے، اور اسٹریٹجک تعلقات ہوتے ہیں، اس میں اور کچھ نہیں ہے. جہاں تک آئی ٹی کا تعلق ہے تو ٹرمپ کی پالیسی کے تحت جو H1B ویزا رکا ہے، تو جو اب یہاں سے وہاں تک فلائٹ جائے گی اس میں آپ کو اتنے انڈینز نظر نہیں آئیں گے. ہندوستان نے، جرمنی نے، روس نے، چین نے بہت پیسہ ڈالا ہے ٹرمپ کے اگینسٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو دیٹ شوڈ ٹیل یو وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ ٹرمپ کی پالیسیز کے اوپر تھوڑی سی بات کر سکیں، جو بائیڈن کے اوپر بات کر سکیں، پاکستان کتنا اپنے آبجیکٹیوز کے اندر کلیئر ہے اس کے اوپر بات کر سکیں. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.